سالار کے لیے یہ کانسرٹ اس کی زندگی کا بہترین کانسرٹ تھا۔ سب اس کے اپنے ساتھ تھے۔ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کراؤڈ پر نظر دوڑاتا تو ایک طرف مسکراتا بائب دکھائی دیتا جو اپنی مسکراہٹ کو اپنے مزاج کے غصے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں دکھتی جس کی آنکھیں اس کے چہرے کی خوشی دیکھتی بھیگ گئی تھیں۔ تین بھائی تھے۔ بڑے کی آنکھوں میں محبت کا اپنے لیے جہان دیکھتا جبکہ دونوں چھوٹوں میں جوش کمال تھا۔ بھابھی تھیں، بہنیں تھیں، اور جب اپنے پہلو میں دیکھتا تو اس کی محبت تھی۔ ہاں، یہ کم بڑا تھا کہ عمر کے اس حصے میں وہ جان سکا تھا کہ اس کا باپ جس کی استعمانی جس کو اپنا آئیڈیل سمجھا وہ اس کا حقیقی باپ نہیں۔ یہ دل پر جیسے زخم کی طرح تھی یہ بات، مگر وہ ان چہروں میں خوشیوں کو اپنے دل پر لگے زخموں کی وجہ سے کھو نہیں سکتا تھا۔ یہ کانسرٹ اس کا شاندار کانسرٹ تھا۔ اس کا جوش ولولہ ہی الگ تھا۔ ایک ادا تھی جو لندن میں وہ اس رات اتار آیا تھا۔ آسمان پر چاند طرح اس کا نام چمک اٹھا تھا، اور اسے ان رشتوں کے لیے اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھنا پڑتا تو وہ بالکل ایسا ہی کرتا۔ وہ اس بے وقوفی سے ان پیاروں کو نہیں کھو سکتا تھا جو اس کے خوش ہونے سے خوش ہوں اور اس کے اداس ہونے سے اداس۔ وہ جا سکے سوتیلے کی نہیں تھی، یہ اپنے غیر کی نہیں تھی، وہ جا اپنائیت اور خلوص کی تھی جو اس نے کی تھی ماں سے، اپنے باپ سے، اور وہ انہی کے ساتھ رہ کر خوش رہ سکتا تھا۔ اس کنسرٹ کے دوران اس نے ایک بار آسمان کی جانب دیکھا۔ یہ آخری کنسرٹ تھا۔ یہاں وہ طے کر چکا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی گائے گا نہیں، کیونکہ مرتضیٰ اکثر اس بات پر بازید ہوتے تھے کہ وہ یہ پروفیشن چھوڑ دے، اور جب سے ایک سال وہ ان سے دور رہا تھا تو جانے کس کس لمحے اپنے پروفیشن کی وجہ سے خود کا دم گھٹتا محسوس کرتا رہا۔ جتنی بار دل کرتا سب چھوڑ کر چلا جائے، اور جب اسے سب مل رہا تھا، اللہ ایک بار پھر اسے پھر اپنوں کے پاس بھیج رہا تھا تو وہ سب چھوڑ سکتا تھا۔ یہاں اپنی کامیابی، اپنی شہرت، سب، کیونکہ اس رشتوں کی تلاش تھی اور یہ رشتے اس کے لیے سب تھے۔ وہ لمحہ دور نہیں تھا، وہ لمحہ بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس فیصلے سے شاید مرتضیٰ اس کی پیشانی چوم لے اور وہ ان کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر تھی اس کی محبت، خوبصورت، بے وقوف، اس کے بنا تو شاید سانس بھی اب محال تھی۔ اس نے جمل کو مسکرا کر چاہت سے دیکھا، اور لندن کی فضا میں یہ آواز گونجی تھی، "Life is more beautiful than the beauty of red آنچل"۔ حالانکہ ذہن کی خواہش تھی کہ اس کی شادی یہیں لندن میں ہو، مگر مرتضیٰ کے جھٹکنے پر وہ منہ بسور گیا، کیونکہ مرتضیٰ واپس لوٹنا چاہتے تھے اپنے گھر، اور وہ ان سب کو آرڈر دے چکے تھے۔ سالار کی کنسرٹ کی رات ہی سب کی صبح کی فلائٹس کی ٹکٹس بک تھی، تو سب تیاری کر لیں۔ کچھ لوگوں کی ہنی مون کی خواہش بھی دم توڑ گئی تھی، جس میں عارض اول نمبر پر تھا۔ البتہ وہ آیت بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی انہی حرکتوں نے ایک بار پھر اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یعنی نور کا بہن بھائی آنے والا تھا، اور لندن آنے سے پہلے ہی اسے یہ خبر ملی تھی۔ عارض تو بے حد خوش تھا، البتہ آیت شرمندہ سی تھی، جبکہ نین نے اسے خوب چھڑا تھا، البتہ ساتھ ساتھ صاف لفظوں میں کہہ بھی دیا تھا کہ وہ تو ایک بچے سے ہی تھک گئی ہے، دوسرے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ جبکہ سالار نے جمل کے کانوں میں ساری فلائٹ ایک ہی بات کہہ کہہ کر دھوئیں نکال دیے تھے، یہاں تک کہ اس نے کوشش کی کہ وہ سیٹ بدل لے، مگر اس کے چنگل سے نکلنا کوئی آسان کام تھا۔ مرتضیٰ نے اپنی فیملی پر مسکرا کر نگاہ ڈالی۔ ان کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی اپنی بیوی اب بھی ان سے ناراض تھی، مگر بیٹھی انہی کے ساتھ تھی، اور یہ سالار کی بدولت تھا۔ اس نے ضد کر کے سب کی سیٹ مینج کی تھی، جبکہ وہ خود سب سے اینڈ میں بیٹھا تھا تاکہ سب پر نظر رکھے، مگر کوئی اس پر نگاہ نہ ڈال سکے۔ اس کی چالاکی پر کبیر نے داد دی تھی، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا تھا۔ "تمہارے سے زیادہ بیہودہ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا"۔ کبیر نے اس کی ڈھٹائی پر گھورا۔ "عارض ہو چکا ہے بگ برو، ڈونٹ وری، اپنی اور اس کی اسپیڈ دیکھ لو"۔ کبیر جانتا تھا اس کی بات کا رخ کیا ہے۔ "شرم ورم ہے تم میں؟ بابا نے سن لیا تو یہیں الٹا ٹانگ دیں گے"۔ "اب اس میں الٹا ٹانگنے کی کیا بات ہے؟ یار شرطیہ بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں مما پاپا کی صلح کراتے ہی نہیں، مجھے خطرہ ہے ان دونوں سے"۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ ذہن تو اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا، جبکہ کبیر نفی میں افسوس سے سر ہلانے لگا، جبکہ عارض نے اس کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ "بہت گہرا سوچا ہے بھیا آپ نے"۔ عارض کہکا لگا اٹھا تو سب نے ان کی طرف دیکھا، خاص کر ان کی بیویوں نے۔ لگا تھا کچھ عرصے بعد وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، تم سب بیٹھو گے یا نہیں؟ مرتضیٰ نے پلٹ کر ذرا رعب سے کہا۔ وہ سب شرافت سے بیٹھ گئے، جبکہ سالار نے جمل کا ہاتھ تھام کر نرمی سے چھوا۔ سالار، وہ سٹ پٹا کر اپنا ہاتھ سے چھڑوانے لگی، جبکہ نگاہ ادھر ادھر بھی تھی۔ "میڈم، میں سب سے آخر میں اسی لیے بیٹھا ہوں تاکہ میرا رومانس کوئی دیکھ نہ سکے، تو ایزی رہو، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں کرنے دو"۔ وہ بولا اور جمل کے کان کے نزدیک جھکا۔ "مگر کوئی پلٹ بھی تو سکتا ہے، پلیز آپ دور ہوں"۔ وہ گھبرا کر بولی۔ "سب چاہتے ہیں ان کی طرف نہ دیکھوں میں، اگر تم چاہتی ہو میں سب کے رومانس میں گھس جاؤں تو بتا دو"۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا، تو اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "پلیز کسی کو تنگ مت کیجیے گا"۔
زمل نے کہا، جبکہ سالار نے ہنس کر اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس کے خطرناک ارادے اس کی آنکھوں میں دکھ رہے تھے۔ نہیں سالار، زمل نے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ سالار نے اس کے گال پر لپس بکھیرا اور ایک دم اس سے دور ہوا۔ البتہ زمل چکرا ہی گئی۔ دور رہو مجھ سے، ایسی شکل بنا کر آ جاتی ہو، بار بار چپکنے کا دل کرتا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ زمل نے اسے دیکھا، ڈرامے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ تمہارے ڈرامے تو نکالتا ہوں نا میں، اور زبان چلاؤ، بعد میں مت کہنا، پلیز سالار پلیز۔ اچھا اچھا۔ زمل سرخ ہو کر رہ گئی۔ وہ تو بنا لحاظ کے چلے ہی جا رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ آیت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آرس نے اپنی بیٹی کا گال چھوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں میں کتنی پریشان ہوں۔ آرس، مجھ سے تو نور بھی نہیں سنبھلتی، وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ اے سنو شرافت سے، جتنے سالار بھیا کے بچے ہوں گے اتنے ہی میرے ہوں گے۔ خبردار جو مجھے روکا تو۔ میری بھی کوئی ویلیو ہے آرس صاحب، آیت نے آنکھیں گھما کر کہا۔ میری موٹی سر آنکھوں پر تمہاری ہر ادا، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ آیت نے گھورا، جبکہ دونوں ہنس دیے۔ ہر گزرتا دن ان دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب ترین کرتا جا رہا تھا۔ آیت نے اطمینان سے اس کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ وہ اب گھبراتی نہیں تھی، نہ ہی بابا کو یاد کرتی تھی، کیونکہ اب اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے پاس اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ تھا۔ اب کوئی اسے چاہیے تھا نہیں، کوئی نہیں۔ کبیر، آپ کی بیٹی کے علاوہ اس جہاز پہ میں بھی بیٹھی ہوں۔ نین نے ذرا خفگی سے کہا، میری جان آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہیں یار، بیٹی سے پیار کر رہا ہوں تب بھی جلن ہو رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، جلن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کرے بیٹی سے پیار، اچھے سے کر لے، کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے، وہ بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کبیر نے نیند میں جھولتی اپنی بیٹی کو گود میں لٹا لیا اور گود میں لیٹتے ہی وہ سو گئی۔ جبکہ کبیر نے نین کا شانہ ہلایا۔ کبیر، مجھے بات نہیں کرنی، نین نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ دیکھو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے، آرس کتنا تیز نکلا ہے، جبکہ میں اور سالار، وہ افسوس سے بولا۔ کوئی شرم کرے ہی، کوئی جگہ ہے ایسی باتوں کی، نین نے گھورا۔ واللہ اچانک شرمایا جا رہا ہے۔ خیر مجھے یقین ہے میرے سارے شریف بھائی اسی موضوع پر بحث کر رہے ہیں، وہ بولا۔ نین اپنی ہنسی روکی، ویسے وہ جانتی تھی، سالار سے تو یہی امید تھی کہ وہ کیسے جل بھن گیا تھا، یہ جان کر کہ آرس ایک بار پھر سے باپ بننے والا ہے، جبکہ وہ چاہتا تھا۔ سب نے عجیب ریس لگا لی تھی۔ وہ کبیر کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ مجھے بھی اس ریس میں حصہ لینا ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں اتنے ہی، آپ نوشے میاں ہیں شریف زادے، جانتی ہوں میں کتنے خطرناک ہیں آپ۔ نین نے سر جھٹکا۔ پراؤڈ آف می، کبیر نے آنکھ دبائی۔ نین اس کی بے حیائی پر اس کے مکے مارنے لگی، جبکہ کبیر نے اسے خود میں بھر لیا۔ میں بہت خوش ہوں، وہ بولا، اپنی بیٹی کو بھی پیار سے دیکھا تھا۔ جانتی ہوں سالار بہت اہم ہے آپ سب کے لیے، نین نے کہا تو کبیر نے سر ہلایا۔ پہلے بھی تھا اور اب تو بے حد ہو گیا ہے، وہ بولا تو نین نے سر ہلا دیا، جیسے وہ مان گئی ہو۔ ان کے رشتے آپس میں بہت مضبوط تھے، مرتضیٰ ایک تناور درخت تھے، جبکہ ان کی 4 شاخیں اور ایک شاخ بھی ان کے تن سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہونا چاہتی تھی۔ رمشا زین کا پھولا ہوا منہ دیکھ رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ منہ پھولنے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کہ زین نے بھی اسے دیکھا، رمشا نے نگاہ پھیر لی۔ ایک بار شادی ہوگی نا، یہ نظروں کی ہیر پھیری اچھے سے سکھا دوں گا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتا ذرا غصے سے بولا۔ زین، رمشا نے ہاتھ چھڑانا چاہا، کوئی دیکھ لے گا، وہ پریشان ہوئی۔ دیکھتا رہے، بیوی ہو میری تم، جب میں کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ بیٹھو گی تو تمہیں کیا دورے پڑے تھے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کے؟ وہ ذرا بگڑے تیوروں سے بولا۔ تایا ابو کیا سوچتے، ایسے آپ تو بے حیائی سے بول گئے تھے، رمشا نے اسے شرم دلائی۔ واہ واہ، تایا ابو کے پاس اپنی بیوی ہے تو وہ جو بھی سوچے ہمارے بارے میں ویسا ہی سوچتے جیسا سوچا جا سکتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ 1 منٹ بھی گھر لوٹ کر میں انتظار نہیں کروں گا، وہ بگڑا جا رہا تھا۔ رمشا نے اپنی ہنسی روکی۔ ہنس کیوں رہی ہو، یہ ویلیو ہے میری، میں غصہ کر رہا ہوں، تم ہنس رہی ہو، وہ غصے سے بولا۔ نہیں سوچ رہی ہوں، بچپن سے لگتا تھا تایا ابو کے سارے بیٹے دماغ سے کریک ہیں، آج پتہ نہیں کیوں یقین ہو گیا ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور ونڈو کی طرف چہرہ موڑ لیا۔ یہ کریک شخص رومانس بھی میڈنس سے کرتا ہے، جسٹ لٹل بٹ اینڈ واچ، اس نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا۔ رمشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ زین البتہ دور ہو گیا، اس کے بھائی اسے بم سے اڑاتے یا نہیں، باپ ضرور اڑا دیتا۔ وہ سب گھر پہنچ گئے تھے، مرتضیٰ ہاؤس کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، پورے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی، اور آتے ساتھ ہی زین کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جس میں سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے کیونکہ سب بہت خوش تھے۔ سعید اور اس کا باپ اپنا گھر چھوڑ کر کینیڈا کی فلائٹ کے لیے پیکنگ کر رہے تھے۔
کیونکہ وہ دونوں پاکستان سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہتے تھے۔ وہ دونوں حال میں آئے، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سنا ہے کہ سالار لوٹ آیا ہے، سعید کے باپ نے اسے بتایا۔ مجھے ان سے غرض نہیں۔ اور سالار کے اصل باپ کا کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ سالہ لالچی تھا، اسے تو دفع کر دیا ہے میں نے۔ خیر چلیں، وہ بولا، اور اس سے پہلے وہ لوگ باہر نکلتے مرتضیٰ صاحب اپنی شاہانہ چال چلتے سامنے سے داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے کبیر ایک طرف سنجیدہ چہرہ لیے، جبکہ دوسری طرف سالار مرتضیٰ بے حد شاندار پرسنالٹی کے ساتھ غضب کا جلال چہرے پر لیے، جبکہ پیچھے زین اور حارث کے چہرے ویسے ہی تھے۔ سالار نے اس کے حیران پریشان چہرے پر مکے برسا دیے، جسے بنا روکے بنا کچھ سمجھے وہ سعید پر ایسے پل پڑا جیسے کوئی جنگلی شیر اپنے شکاری کو چیر پھاڑ دے، جبکہ کبیر، عارض اور زین بھی اس کے باپ کو پیٹ چکے تھے۔ سالار بنا سانس لیے سعید کو مار رہا تھا، جیسے وہ اپنے اندر کی تکلیف کو ختم کر دینا چاہتا ہو۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے سامنے یہ حقیقت لایا تھا۔ کاش وہ چھپا کر رکھتا اور اسے اپنی آخری سانس تک بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ کسی اور کا بیٹا تھا، مرتضیٰ کا نہیں۔ مگر یہ شخص اسے ساری عمر کی تکلیف دے چکا تھا، تبھی سالار نے اس کی جان پر بنا دی تھی، یہاں تک کہ وہ ادمرہ ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے دور کھینچا۔ لوگوں کے پیسے مارے ہیں ان دونوں نے، باقی بدلہ ان سے پولیس لے گی، مرتضیٰ بولے۔ سالار نے سعید پر تھوک دیا۔ یہ ہے اصلیت سالار مرتضیٰ کی، اور یہ ہے اصلیت سعید کی۔ وہ دھاڑا تھا، اس نے اس کو نہ قوت سے دیکھا